السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ ہمارے اس چینل میں آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ معلومات ملے گی، اور خاص طور پر چائلڈ کے حوالے سے۔ دوستوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈینگی بخار۔ دوستوں، آج کل ڈینگی بخار پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل آنے والے کیسز 22,897 ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد تقریباً 60 تک پہنچ چکی ہے۔ دوستوں، ڈینگی بخار ایک خطرناک بخار ہے جس سے ہزاروں کی تعداد میں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈینگی بخار آنے کی وجوہات۔ ڈینگی وائرس کا مرض ڈینگی وائرس ڈین سے پھیلتا ہے۔ اس وائرس کا تعلق فلوریڈا فیملی سے ہے۔ یہ وائرس انسان کے جسم میں پرورش پاتا ہے اور مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ مریض کے کاٹنے سے اس میں منتقل ہو جاتا ہے، اور 2 سے 4 دن کے بعد یہ وائرس اگر کسی صحت مند انسان کو کاٹے تو اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مچھر انسان کو صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے کے دوران کاٹتا ہے۔ ڈینگی بخار کی 3 سٹیجیں ہیں۔ پہلی سٹیج نارمل سٹیج ہے، دوسری سٹیج خطرناک سٹیج ہے، تیسری سٹیج انتہائی خطرناک سٹیج ہے۔ پہلی سٹیج نارمل سٹیج۔ اس میں نمبر 1 بخار بہت تیز آتا ہے، نمبر 2 سر درد، نمبر 3 آنکھوں کے ڈیلے میں شدید درد، نمبر 4 تمام جسم کی ہڈیوں اور گوشت یہاں تک کہ جوڑ میں درد، نمبر 5 بھوک کا کم ہو جانا اور متلی اور قے ہونا، نمبر 7 نیند کا نہ آنا۔ دوسری سٹیج خطرناک سٹیج ہوتی ہے، جس میں مریض کے فوت ہونے کے چانسز 50% ہوتے ہیں اور بچنے کے چانسز 50% ہوتے ہیں۔ دوسری سٹیج میں بخار جسم سے خون بھی بہتا ہے۔ خون کی باریک باریک نالیاں، جنہیں ہم کیپلریز کہتے ہیں، وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم پر سرخ نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ناک، مسوڑھوں اور خون کی قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جلد پر گہرے سیاہ نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سفید خون یعنی پلیٹلیٹس کا انتہائی کم ہو جانا۔ تیسری سٹیج یعنی انتہائی خطرناک سٹیج، جس میں مریض کے بچنے کے چانسز 20% ہوتے ہیں اور وفات ہونے کے چانسز 80% ہوتے ہیں۔ اگر ان سب علامات کے ساتھ مریض شاک کی حالت ظاہر کرے، یعنی بے ہوشی طاری ہونا، اعصاب پر اس کا کنٹرول کم ہونا اور بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، یعنی جب بیماری دماغ اور حرام مغز پر حملہ کرتی ہے تو فالج، بے ہوشی، لقوہ جیسی علامات ہوتی ہے، جس سے مریض کے جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کا علاج۔ ڈینگی بخار ایک ایسا بخار ہے کہ ابھی تک پورے دنیا میں اس کی کوئی میڈیسن نہیں آئی، اور زیادہ تر ڈینگی کا علاج علامات پر ہوتا ہے، یعنی درد کے لیے پین کلر، متلی اور قے کے لیے اینٹی ایمیٹک اور مختلف ملٹی وٹامنز کی سرپ استعمال ہوتی ہے، اور ہسپتال میں داخل ہونے پر نورمسلین ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ احتیاط: ڈینگی بخار میں اینٹی بائیوٹک نہیں دینی چاہیے، اور اینٹی ڈپریشن ڈرگز، کیونکہ ان ڈرگز سے مزید سفید خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، ڈینگی بخار میں آپ پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملٹی وٹامنز میں وائٹلین سرپ انتہائی بہترین سرپ ہے، آپ دے سکتے ہیں۔